الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
22 رجب سن 60 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج امیر المؤمنین کاتب وحی قائد المؤمنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے گفتگو کا ارادہ ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائے میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات صحابہ کی سچی محبت، کامل عقیدت اور ان کی اتباع نصیب فرمائیں۔ تمہیداً یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کائنات میں دو طبقات، دو جماعتیں اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ ایک حضرات انبیاء و رسول کی جماعت، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں اور لوگوں میں پیغمبری کے لیے خود ہی انتخاب فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا طبقہ، دوسری جماعت جو اللہ کا انتخاب ہے وہ حضرات صحابہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کو جو کمالات حاصل ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مقام استفاء ہے، دوسرا مقام ارتقاء ہے۔ مقام ارتقاء کے انسان ترقی کرتے ہوئے کوئی مقام و مرتبہ پا لے، اور مقام استفاء اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ، اللہ کی طرف سے وہبی مقام ہے۔ تو مقام نبوت و رسالت اور مقام صحابیت دونوں مقام استفاء ہیں، اللہ کا انتخاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار لی اصحابی، کہ اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کا خود انتخاب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ نے اپنی کائنات میں سارے بندوں کے دلوں پہ نگاہ دوڑائی تو سب سے بہترین دل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس کا انتخاب اللہ نے ختم نبوت کے لیے، ختم رسالت کے لیے کر لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد دیگر بندوں کے دلوں میں نگاہ ڈالی، اپنے علم کے مطابق ان میں جھانکا تو سب سے بہترین دل حضرات صحابہ کے اللہ کو دکھائی دیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحابیت کے لیے چن لیا، اور انہی میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اس دین کی سربلندی کے لیے علم جہاد بلند کیے رکھا انہوں نے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کا یہ انتخاب کیا، اور اللہ کا انتخاب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے حضرات صحابہ کے حوالے سے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی،
یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ اور آزما لیا ہے۔ ان کے دلوں میں تقوی اور خدا خوفی کے سوا اللہ کو کچھ معلوم نہیں ہوا۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ نے حضرات صحابہ کے لیے تقوی کی بات، تقوی کا کلمہ لازم کر دیا، اور وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وہ اس کے حقدار بھی تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل بھی تھے۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے انتخاب پر کسی کو تنقید کا حق حاصل نہیں ہے، نہ کسی رسول اور نبی کے انتخاب پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، نہ کسی صحابی کے اختیار اور انتخاب پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے۔ تیسری گزارش یہ ذہن میں رکھیں کہ ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت معصوم ہے، حضرات انبیاء معصوم ہیں، یہ گناہ کے قریب ہی نہیں جاتے، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ معصوم نہیں لیکن محفوظ اور مأمون ہیں کہ بشری تقاضوں کی بنا پہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ ان کی اس غلطی پہ انہیں قائم نہیں رکھتا، بلکہ ان کی توبہ اور مغفرت کا فوری سبب مہیا فرما دیتا۔ اور حضرات صحابہ کے اسی مقام کو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں بیان فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہے، راضی ہے، اور وہ اللہ سے خوش ہے۔ تو حضرات صحابہ کے مقام و مرتبہ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ نے ان سے اپنی دائمی رضا اور خوشنودی کا قرآن میں اظہار فرما دیا، اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اسی بنا پہ حضرات محدثین کا، مفسرین کا اس بات پہ اجماع اور اتفاق ہے کہ کوئی صحابی ایک لمحہ کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، کہ آگ اس مسلمان کو نہیں چھو سکتی جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا ہو، بلکہ حضرات صحابہ کا تو مقام یہ ہے کہ کوئی حضرات صحابہ کو حالت ایمان میں دیکھے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور نیکوکاری کے ساتھ ان کی اتباع کرتا رہے، تو ایسا شخص بھی اللہ اسے جہنم سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کی جماعت اللہ رب العزت کی منتخب جماعت ہے۔ انہی صحابہ کرام میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اور بعض روایات میں عمرۃ القضاء یعنی صلح حدیبیہ سے اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے سال تو واپس چلے گئے، اس عمرہ کی قضاء کرنے کے لیے آئے، تو اس موقع پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق بھی حجامت بنانے کا شرف بھی انہیں ہی حاصل ہوا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اپنا ایک کرتا جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، اور اپنے کٹے ہوئے جو بال تھے اور ناخن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیے، اور اسی کرتا میں جو ہے وصیت فرمائی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کرتا میں کفن دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تراشیدہ بال اور ناخن میری آنکھوں پہ، میرے چہرے پہ رکھ کے میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ان کے لیے کئی دعائیں نکلی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب الہی کا، کتاب اللہ کا علم عطا فرما، والحساب انہیں حساب ریاضی میتھ کا علم عطا کر، وقہ العذاب اور انہیں عذاب سے بچائے رکھ۔ دوسری حدیث میں فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، رہنما بنا، مہدیہ ہدایت یافتہ بنا، واہدی بہ اور ان کے ذریعے اوروں کو ہدایت عطا فرما۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا، اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ، آپ کی کمر مبارک کے ساتھ حضرت معاویہ کا جسم ٹچ کر رہا تھا، چھو رہا تھا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ زیادہ چھو رہا ہے؟ تو کہا رسول اللہ میرا پیٹ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم املأ بطنہ علما وحلما، یا اللہ معاویہ کے پیٹ کو، یعنی ان کے وجود کو علم اور بردباری سے بھر دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان نبوت سے جو دعائیں ملی، ان کے علاوہ ان کی ایک اور امتیازی شان، ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پہ انہیں کاتبین وحی میں شمار کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا، رسول اللہ میں 3 چیزوں کی آپ سے درخواست کر رہا ہوں، مجھے آپ یہ 3 چیزیں عطا فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی؟ تو کہنے لگے میری پہلی خواہش، پہلی چیز تو یہ کہ عندی احسن العرب و اجمل، میرے پاس عرب کی حسین و جمیل بیٹی ام حبیبہ ہے، وہ میں آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعم مجھے قبول ہے۔ دوسرا فرمایا، میرا بیٹا معاویہ، اسے آپ کاتبین وحی میں شامل کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی نعم کہہ کے مہر تصدیق ثبت فرما دی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی میں شامل کیا۔ اور کئی روایات میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قرآنی آیات یا صورتیں لکھائیں گی، ان میں آیت الکرسی جیسی عظیم آیت کی کتابت کا شرف بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو آپ نے ذراہ شفقت میرے دونوں کندھوں کے درمیان ہلکی سی ضرب لگائی، فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ تو میں گیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے مجھے پھر دوبارہ بھیجا، تو میں گیا اور کہا رسول اللہ، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ کہا کھانا کھا رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے ذراہ محبت اور شفقت کا کہا
کہ اس کا پیٹ نہ بھرے، اسے کو جلدی آئے۔ تو حضرات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت کے اظہار کے طور پہ فرمایا، اس میں کوئی بد دعا کا پہلو نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک دعا کتب حدیث میں مذکور ہے کہ یا اللہ میں نے اگر کسی مسلمان کو بشری تقاضوں کی بنا پہ اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دی ہو تو اللہ میری اس سخت بات کو جو ہے اس کے لیے رحمت بنا دے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ایسا اہم کام تھا جو حضرت معاویہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بار بار انہیں ہی بلانے کے لیے بھیجا، ورنہ آپ کسی اور صحابی کو بلا کے وہ کام کروا لیتے۔ تیسری چیز حضرت ابو سفیان نے تو 3 چیزیں کہا، یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں دیں، بیٹی اپنے نکاح میں قبول کر لیں ام حبیبہ، اور اسی اعتبار سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المؤمنین، مومنوں کا ماموں کہا جاتا کہ آپ خال المؤمنین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی حضرات تابعین کہتے ہیں کہ ہم انہیں خال المؤمنین کہتے تھے کہ رسول اللہ کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن تھی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، اس لیے ہم انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ کے اسی رشتہ کی نسبت پہ ہم مومنوں کا اہل ایمان کا ماموں کہا کرتے تھے۔ تیسری چیز ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگی کہ رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں تو اب تک میں اسلام کے خلاف لڑتا رہا، مجھے کسی جنگی دستہ پہ مقرر کر دیں تاکہ جس طرح میں اسلام کے خلاف لڑتا رہا اب اسلام کا دفاع کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم۔ تو یہ تینوں درخواستیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ابو سفیان یہ چیزیں نہ مانگتے تو شاید رسول اللہ انہیں نہ دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی چیز مانگ لی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ وہ چیز عطا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور نسبت اور رشتہ بھی حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ذوق بھی بنتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، ان کی بہن قریبہ الصغریٰ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ تو حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، اور ان کی بہن جو ہے قریبہ الصغریٰ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی، اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ذوق بھی بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کی مغفرت پانے اور ان کے لیے جنت واجب ہونے کی بشارتیں ملتی ہیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر، وہ پہلا لشکر جو میری امت میں سے بحری جنگ لڑے گا، سمندری جنگ لڑے گا، تو قد اوجبوا، اللہ نے ان کے لیے جنت کو جو ہے وہ واجب کر دیا ہے۔ اول جیش من امتی فقد اوجبوا، تو حضرت محلب تابعی ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت ہے کہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اس جنگی مہم کی جو ہے وہ قیادت کی۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، امام عینی نے عمدۃ القاری میں سے ذکر کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 28 ہجری میں قبرص کی شکل میں، فتح کی شکل میں یہ بشارت جو ہے وہ پوری ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگی مہم کے قائد تھے، سپہ سالار تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو الدرداء، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو ہے وہ اس جنگی مہم میں ساتھ تھے۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ دوسری حدیث کے لفظ یہ ہے کہ میری امت کا جو پہلا لشکر جنگی مہم پہ جائے گا، باہری لڑائی لڑے گا، باہری جنگ لڑے گا، اللہ ان کی بخشش فرما دیں گے۔ تو سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں، میں بھی ان میں ہو جاؤں، تو میں تو ان میں۔ اسی حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ تو قیصر روم اور یہ قسطنطنیہ ترکی کا شہر جو ہے وہ مراد ہے، کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا اللہ ان کو بھی بخش دے گا۔ تو سیدہ ام حرام کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ان میں ہوں گی، تو فرمایا نہیں، تو ان میں نہیں ہوگی، لیکن یہ لشکر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں قسطنطنیہ کی فتح کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری ہوئی۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور دیگر صحابہ بھی اس جنگی مہم میں جو ہے وہ شریک تھے۔ اور اسی جنگی مہم کے حوالے سے آتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قافلہ بھی اسلامی لشکر راستے میں تھا اور محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شدید بیمار پڑے، ان کا آخری وقت آیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میری میت کو، میری لاش کو جو ہے وہ گھوڑے پہ رکھ دینا اور گھوڑے کو دوڑانا، جہاں تک گھوڑا جا سکے، جہاں تک دشمن اسے نہ رکاوٹ ڈالے، وہیں تک میرا جو ہے وہ وجود جائے اور مجھے اسی جگہ پہ دفن کیا جائے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے استنبول میں جو ہے وہ، اور اسے سلطان ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے اس علاقے کو ہی وہ سلطان ایوب کہتے ہیں، سلطان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت بھی جو ہے وہ انہیں حاصل ہوئی کہ پہلی سمندری لڑائی کے قائد بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور قسطنطنیہ کی مدینہ تو قیصر کی فتح بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد مبارک میں ہوئی۔ تو یہ دو بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ تیسری حدیث اس حوالے سے جو صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت معاویہ کی ایک اور شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حکمرانی اور ان کے اقتدار سنبھالنے کی جو ہے وہ بشارت دی، اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور میں اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، اس اسلام کا ابتدائی دور جو ہے، پہلا دور جو ہے وہ نبوت اور رحمت ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ ثم یکون خلافۃ و رحمہ، نبوت کے بعد خلافت اور رحمت، کہ خلافت بھی، نبوت بھی بندوں کے لیے اللہ کی رحمت، اور خلافت خلفائے راشدین بھی لوگوں کے لیے رحمت۔ ثم یکون ملکا و رحمہ، پھر جو ہے وہ بادشاہت ہوگی لیکن وہ بھی رحمت ہوگی۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد اقتدار اس حدیث کی بنا پہ امت کے لیے بادشاہت بھی تھی، حکمرانی بھی تھا، اور رحمت بھی تھی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ اقتدار سنبھالنے کی، خلافت سنبھالنے کی جو ہے وہ طرف اشارہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اذا ملکت فعدل، معاویہ اللہ تمہیں جب اقتدار دیں گے تو لوگوں کے درمیان عدل سے کام لیں گے۔ تو یہ وہ تمام احادیث ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی دلیل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور حضرت معاویہ کا بطور امیر شام انتخاب بھی حضرت عمر کے ہاتھوں ہوا۔ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جعل اللہ الحق علی لسان عمر، کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کا نام بھی یزید تھا، یزید ابن ابی سفیان، تو شام کے گورنر تھے۔ تو حضرت یزید ابن ابی سفیان کا انتقال ہوا تو ابو سفیان کے دوسرے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ تو خود ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے کہ آپ ایک بھائی کے بعد دوسرے بھائی کو جو ہے وہ گورنر مقرر نہ کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ امور مملکت میں نے کیسے چلانا ہے اور شام کی گورنری کے لیے زیادہ موضوع شخص کون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دعا ملتی ہے، زبان نبوت سے بھی دعا اور حضرت عمر کی بھی، کہ اللہ معاویہ کی مدد فرما، معاویہ کی جو ہے وہ مدد فرما۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بشارتیں حاصل ہوئیں۔ اتباع سنت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور اہم وصف ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں ایک علاقے کے لوگوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہوا، اور جب وہ صلح کا معاہدہ اپنی مدت کی تکمیل کے قریب تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے خفیہ طور پہ تیاری کی، اور ارادہ یہ تھا کہ اب ہم اس معاہدے کو، صلح کے معاہدے کو توسیع نہیں دیں گے، بلکہ ان کی مسلسل بدعہدیوں کی بنا پہ ہم ان پہ حملہ آور ہوں گے۔ تو جیسے ہی وہ مدت ختم ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لشکر، دشمن اس بات میں مطمئن تھا کہ معاہدہ ختم ہوگا تو ہم اثر نو اس کی تجدید کر لیں گے، اب علاقے پہ علاقہ فتح ہوتا چلا جا رہا۔ تو اتنے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ گھڑ سوار جو ہے وہ پیچھے سے دوڑتا ہوا آ رہا اور بلند آواز سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر، اللہ سب سے بڑا ہے، مومن کی شان وفا کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہیں لشکر کو رکنے کا حکم دیا۔ دیکھا حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ جو ہے وہ صلح کا معاہدہ ہو تو اس صلح کے دورانیہ میں جو ہے کسی قسم کی خفیہ جنگی تیاری نہ کرو، جس سے دشمن جو ہے وہ مطمئن ہو کہ تم ان پہ حملہ آور نہیں ہوگے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا تھا۔ یہ سارا مفتوحہ علاقہ جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس کیا، اور جو ان کا نقصان ہوا تھا اس کا تاوان بھی جو ہے وہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جنہیں بزور بادو فتح کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے انہیں نعمت ایمان دے دی، انہوں نے اسلام قبول کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ خدا خوفی کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ
جن 3 افراد یعنی طبقات کے ذریعے سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی، ریاکار شہید، ریاکار عالم اور ریاکار سخی۔ اول من تسعر بہم النار، شہید آئے گا، اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آیا؟ اللہ میں نے تو تیری راہ میں اپنی جان تک قربان کر دی۔ تو اللہ کہیں گے کذبت، اللہ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، تو اس لیے لڑتا رہا، لوگ کہ بڑا بہادر ہے، بڑا جیدار ہے۔ وقت قیلا، تو جو چاہتا تھا تیرا مقصد پورا ہو گیا، تیری شہادت کے بعد، تیرے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے تیری بڑی تعریفیں کی، تو تیرا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، اب میرے ہاں تیرے اس عمل کا کوئی اجر نہیں، اسے معاذ اللہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا شخص ریاکار عالم، اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آیا؟ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائیں، ہر قسم کی ریاکاری سے اللہ محفوظ فرمائیں۔ تو کہے گا اللہ میں تو دن رات تیرا قرآن پڑھنے میں، تیرے نبی کا فرمان پڑھنے پڑھانے میں میرا گزرتا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے، تو سب کچھ اس لیے کرتا تھا لوگ کہ بڑا عالم ہے، بڑا سکالر ہے، بڑا دانشور ہے۔ وقت قیل، تیرا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، معاذ اللہ اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا شخص ریاکار سخی، اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آیا؟ تو کہے گا اللہ میں تو تیرے دیے ہوئے مال میں سے دن رات خرچ کرتا تھا، میرا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ تو اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تیری سخاوت کے گن گائیں، تیرا مقصود، تیری خواہش دنیا میں پوری ہو گئی، اب میرے ہاں تیرے اس عمل کا کوئی اجر نہیں ہے، معاذ اللہ اسے بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ جب یہ حدیث سنتے تو روتے روتے بے حال ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے، اور اتنا اللہ کا خوف طاری ہوتا کہ لوگوں کو ان کی جان کی فکر پڑ جاتی کہ روتے روتے کہیں اپنی جان ہی نہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ ان کی فضیلت میں ایک اور حدیث سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہن بھائی کا پیار دیکھیں کہ بہن ام المؤمنین اپنے بھائی معاویہ کے سر میں کنگھی کر رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادراہ محبت پوچھا کہ ام حبیبہ تمہیں بھائی سے بڑا پیار ہے؟ تو کہنے یا رسول اللہ مجھے بڑا لاڈلا، بڑا پیارا، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس شخصیت سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہوں ان کے بارے میں کوئی منفی جو ہے وہ تاثر بھی دل میں آنا یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم مکن لہو فی البلاد، وہی حدیث اللہم املأ بطنہ علما وحلما، کہ اللہ انہیں علم بردباری سے بھر دے، اور ومکن لہو فی البلاد، انہیں جو ہے وہ زمین میں اقتدار بھی عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں جو ہے وہ ان کے حق میں قبول ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی شام کے گورنر چلتے آ رہے تھے، اور ایک اور چیز جس کا میں نے بارہا اظہار کرتا رہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کے مقام کے حوالے سے کبھی بھی تاریخ کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ مقام صحابہ کے لیے بنیاد قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے معاملے میں سخت ہیں، باہم رحم دل ہیں۔ سبائی ٹولے کی سازشوں کی بنا پہ اور اس امت کے لیے اللہ نے ایک نمونہ چونکہ دینا تھا
حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگیں ہوئیں، لیکن ان جنگوں کے باوجود ان کا باہمی احترام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ انہوں نے شام میں اپنی امارت کا، حکومت کا اعلان کر رکھا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ معاویہ کی اس اقتدار کو غنیمت جانو، یہ دنیا سے چلے گئے تو پھر تم پہ جیسی مصیبتیں آئیں گی تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی بادشاہ نے خط لکھا حضرت علی کے بارے میں کہ مجھے علم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی تمہیں تنگ کر رہے ہیں، تمہارے خلاف لشکر کشی کے لیے تیار ہیں، تو میں تمہاری مدد کے لیے اپنا لشکر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو کتب تاریخ میں، تمام مستند تاریخ کی کتابوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط موجود ہے کہ آپ نے اس کا جواب ان الفاظ سے دیا، ایھا القلب الرومی، اور رومی کتے اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف تو بری نیت سے بڑھے گا، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُبَارِزُكَ مِن جَيْشِ علی، حضرت علی کے لشکر میں پہلا آدمی جو تیرے مقابلے کے لیے نکلے گا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہوگا۔ صفیں آپس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور ابتلا کے طور پہ۔ لیکن اس موقع پہ بھی کسی آدمی نے کوئی مسئلہ دریافت کیا تو فرمایا جہاں علی ہوں معاویہ کو مسئلہ بتلانا جچتا نہیں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کے آؤ۔ اور حضرات صحابہ کے ان باہمی اختلافات کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے، حضرت عبداللہ بن مبارک، امام احمد اور دیگر ائمہ کرام نے ان لڑائیوں کے بارے میں امت کو ایک رہنما اصول دیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہونے والی ان جنگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہا فلا نلوث السنتنا بہا، یہ ایسی لڑائیاں ہیں، ایسے خون ہیں جن سے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، تو ہم ان کے بارے میں اپنی زبانیں کھول کے اپنا ایمان ضائع نہیں کر سکتے، ہم ان کے بارے میں اپنی زبانیں آلودہ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، لیکن پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ صلح کی، اور جب پیغام پہنچا اس صلح کا اور اس صلح کی پیشن گوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ملتی ہے، ہمیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت حسن کو گود میں بٹھایا ہوا، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کبھی حضرت حسن کی طرف، اور پھر فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سیصلح اللہ علی یدیہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ رسول اللہ کی یہ حدیث مبارک کے الفاظ انتہائی اہم ہیں کہ رسول اللہ نے ان دونوں گروہوں میں سے کسی کو حق کسی کو باطل پہ قرار نہیں دیا، بلکہ کہا یہ دونوں گروہ اپنی اس لڑائی کے باوجود، صلح تو تبھی ہوگی جب لڑائی ہوگی، اپنے اس اختلاف کے باوجود جو ہے دونوں کے دونوں مسلمان ہوں گے، اور اللہ حسن کے ہاتھوں ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حکمت اور بصیرت قابل داد ہے، امت کے لیے نمونہ کہ امت میں اختلاف کو مٹانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسعت درفی دی۔ جب پیغام ملا صلح کا
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ کاغذ پہ دستخط اور مہر لگا کے بھیج دیا کہ خانوادہ نبوت کے ساتھ صلح کے لیے یہ دونوں شہزادے جو شرط بھی لکھیں گے مجھے اس صلح کے لیے ان کی ہر شرط جو ہے وہ منظور ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا البدایہ والنہایہ میں کہ ما رأیت رجلا اخلق بالملک من معاویہ، کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کے حکومت اور اقتدار کا اہل کسی اور شخص کو نہیں پایا۔ دوسری دعا جو رسول اللہ نے یہاں ان کے علم کے ساتھ ان کی بردباری کی دی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بردباری، آپ کا حلم بڑا مشہور ہے، آپ اپنے سخت ترین مخالف سے بھی نرمی کا رویہ اپناتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو فرمایا میرے ساتھ اگر کوئی کچے دھاگے والا تعلق رکھتا ہے تو میں لوہے کی تار کی طرح اسے مضبوطی سے نبھاتا ہوں، کہ میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس تعلق کو توڑوں نہ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری دعا کا تیسرا حصہ اللہم مکن لہ فی البلاد، اللہ انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمانا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کی فوجیں، اسلامی لشکر جو ہے ان کے عہد اقتدار میں روئے زمین کے ہر کنارے پہ پہنچا، افغانستان تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ خلافت کی حدود جو ہے افغانستان تک پہنچی ہوئی تھی۔ 64,65,000 مربع میل کا علاقہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، آپ کے اقتدار کا جو ہے وہ رقبہ 64,65,000 جو ہے مربع میل کے حکمران تھے۔ کابل میں، افریقہ میں اسلامی لشکر انہی کی قیادت میں پہنچا، انہی کے عہد مبارک میں۔ سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا۔ اللہ اکبر۔ 22 رجب سن 60 ہجری جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا ان کے پاس محفوظ تھا، ان کی وصیت کے مطابق اسی میں انہیں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز یا معاویہ، ان میں سے کون افضل ہیں؟ تو سخت ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم غیر صحابی کو صحابی کے مقابلے میں لا رہے ہو، غیر صحابی کو صحابی کے مقابلے میں لا رہے ہو۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے معاویہ کے ناک میں جو گرد و غبار گیا ہے وہ بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو حضرات صحابہ کے باہمی اختلافات کے حوالے سے بھی اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، نبی تو معصوم ہیں۔ 2 جماعتیں میں نے تمہید میں بتلائیں، اللہ کا انتخاب ہے، حضرات انبیاء، حضرات صحابہ۔ حضرات صحابہ کی جماعت معصوم ہے، حضرات انبیاء کی جماعت معصوم ہے، صحابہ کی جماعت محفوظ اور مامون ہے۔ نبی معصوم ہے، نبی نے تو کسی سے لڑنا ہی نہیں۔ تو امت کے لیے باہمی اختلافات کی صورت میں نمونہ کہاں سے آئے گا؟ وہ نمونہ ان اختلافات کی صورت میں اللہ نے جو ہے وہ امت کو دیا کہ باہمی اختلاف کے باوجود باہمی رواداری، احترام اور ایک دوسرے کو اس کا حق دینا۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ کل 22 رجب گزرا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
یوم وفات ہے، اسی کے حوالے سے دشمنان صحابہ نے اس وقت چونکہ اہل سنت غالب تھے تو چوری چھپے جو ہے وہ شیرینیاں مٹھائی تقسیم کی، جو بدقسمتی سے ہمارے بھی جاہل عوام میں کنڈوں کی رسم کی صورت میں موجود ہے۔ اور کہا اسے جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق کی یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے، یہ ان کی فاتحہ کے لیے، جبکہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان 80 ہجری یا 83 ہجری میں، رمضان میں، نہ ان کا یہ یوم ولادت ہے نہ ان کا جو ہے وہ یوم وفات ہے۔ ان کا یوم وفات جو ہے وہ 25 شوال 148 ہجری، وفات ان کی شوال میں، ولادت ان کی رمضان میں۔ تو حضرت جعفر صادق کا 22 رجب سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ دشمنی میں۔ لیکن حضرات صحابہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کا دشمن جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں۔ یہ دو جماعتیں، حضرات انبیاء و رسل اور حضرات صحابہ، جس طرح اللہ کو اپنے اور اپنے انبیاء کے درمیان تفریق گوارا نہیں ہے، اللہ کو اپنے پیغمبر اور حضرات صحابہ کے درمیان بھی تفریق گوارا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے بعد متصل حضرات صحابہ کا ذکر، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں جب تک حضرات صحابہ کی محبت اور حضرات صحابہ کی کامل اتباع جو ہے وہ ہمارا شعار نہ بنے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لے آئے اس چیز پہ جو ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل کی گئی، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی۔ اور وہ ایمان لانے والے اس وقت جب یہ قرآنی آیت نازل ہوئی حضرات صحابہ کے علاوہ اور کون تھے؟ تو حضرات صحابہ کے حوالے سے یہ اللہ کی منتخب جماعت ہے، اللہ کی، اور اللہ کے انتخاب پہ کسی کو تنقید کا حق نہیں ہے۔ اور جس شخصیت کے بارے میں زبان نبوت سے اتنی بشارتیں نکلی ہوں، اتنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمائی ہوں، اور امت کا ان کے بارے میں اتفاق ہو کہ وہ ایک مسلمہ شخصیت ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی بھی منفی سوچ یا منفی عقیدہ اپنے ایمان کو گنوانے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ کی سچی محبت، کامل عقیدت اور اتباع نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔